اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی باقی رہنی چاہیے۔ شیعہ حضرات کے لیے کئی مواقع پر جماعت کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں، اور جماعت اسلامی نے گزشتہ 23 سالوں میں شیعہ برادری کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ مختلف فرقوں کے بارے میں ایک سوال کو جواب دیتے ہوئے سید مودودی نے کہا، جماعت اسلامی میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ تمام فرقوں کے لوگ ہیں، اور ان میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہر شخص اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آ گئی تو ہر فرقے کے پیروکار اپنے اپنے مسلک پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ کچھ بے خبر لوگ کسی علم کے بغیر دور سے یہ کہہ کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آ جاتی ہے تو نذر و نیاز اور مزاروں پر کل چڑھانے کے لیے پابندی لگا دے گی۔ روزنامہ جسارت، کراچی، 17 جون 1970۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید لا الہ الا اللہ سے بنیاد کا آغاز کیا، اور جو اس توحید کو نہ سمجھا وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ قیام دین، دین کا قیام کرنا توحید کا قیام کرنا ہے، توحید کو قائم کرنا ہے۔ اور شیعہ حضرات دو ٹوک واضح ترین مسلک ہے کہ ان کے چھوٹے اور بڑے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو وہ اللہ عز و جل کی صفات دیتے ہیں، جتنی صفتیں مالک کی ہیں وہ ایک ایک صفتیں کر کے اللہ عز و جل کی صفت کو حضرت علی کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جلاء العیون جلد دوم ملا باقر مجلسی کی، جس کو شائع کیا ہے جنرل بک ایجنسی انصاف پریس لاہور، جلاء العیون ہے، حصہ دوم ہے۔ اس حصہ دوم کے اندر حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے شیعہ کے بنیادی عالم، کوئی آج کل کے مولوی کا ذکر نہیں ہو رہا، بنیادی عالم ملا باقر مجلسی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے خطبات میں فرمایا، حالانکہ حضرت علی اس جھوٹ سے پاک ہیں، بری ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مواحد، سچے ولی بندے، چوتھے خلیفہ، حضرت حسنین کے بابا، وہ اس جھوٹ اور اس شرک سے پاک ہیں، لیکن ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور مالک کہتا ہے عالم الغیب اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے، کہ ان کو وہ بات پہنچا دیتا ہے جو بات امت تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اور علی نے کہا غیب کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، جنہیں بعد رسول کے میرے کوئی نہیں جانتا، میں یوم حساب کا مالک ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، اللہ تو حساب کے دن کا مالک ہے۔ کہا علی نے کہا میں حساب کے دن کا مالک ہوں، میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں اول آدم ہوں، میں اول نوح ہوں، میں جبار کی آیت ہوں، میں اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہوں، میں پھلوں کو پکانے والا ہوں، میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں نہروں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں۔ اب وہ تمام صفتیں جو خالص ایک اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں حضرت علی کو دی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے الانوار النعمانیہ، جس کا رائٹر ہے سید نعمت اللہ الموسوی الجزائری۔ 1112 میں ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے اندر شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے قال عبداللہ ابن سبا لعلی علیہ السلام انت الالہ حقا، کہ سچا اللہ، سچا الہ اصل میں حضرت علی ہے۔ اب جن کے عقیدوں میں اتنا کھلا شرک ہو، جن کے عقیدے شرک سے بھرے پڑے ہو، یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے بصائر درجات، اس کا نام ہے، رائٹر محمد شریف بن شیر محمد رسولوی پاکستانی، مکتبہ الساجد شمس آباد کالونی ملتان سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 22 ہے، جس پر پھر وہی حضرت علی کو اللہ کی صفات دیتے ہوئے لکھتے ہیں میں اللہ کے اسماء الحسنہ ہوں، اس کی بلند مثالیں ہوں، میں آیات کبریٰ ہوں، میں جنت اور جہنم کا مالک ہوں، جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں میں ٹھہراؤں گا، جنتیوں کی شادی میں کروں گا، جہنمیوں کا عذاب میں دوں گا، پوری دنیا، پوری مخلوقات نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔
پوری دنیا نے، پوری خلق نے، قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے لوگو تم نے یہ گمان کر لیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آنا۔ یہاں شیعوں کا امام کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی نے کہا پوری کائنات نے لوٹ کر حضرت علی کی طرف آنا ہے۔ میں اللہ کی حجت ہوں دنیا پر، بادل، رعد، بجلی، تاریکی، روشنی، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج، چاند، سارے میرے تابع کر دیے گئے۔ میں ہوں جس نے عاد اور سمود، اصحاب رس کو اور ساری قوموں کو ہلاک کیا۔ میں ہوں جس نے بڑے بڑے جابروں کو ذلیل کیا۔ میں نے فرعون کو ہلاک کیا، میں نے موسیٰ کو نجات دی۔ غرض وہ جتنی اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں وہ ساری صفتیں ایک اللہ عز و جل سے چھین کر حضرت علی کے اندر دی جا رہی ہیں، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ایسا کرنے والا کھلا ہوا مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ مشرک ہے، مشرک توحید کا دشمن ہوا کرتا ہے، وہ توحید کو غالب نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کو قائم کیا، اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کو قائم کیا۔ اور جو یہ کہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی اولاد دینے والا ہے، علی رزق دینے والا ہے، علی خزانے دینے والا ہے، علی موت و حیات کا مالک ہے، وہ اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس کے اندر ایمان کے کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں۔ جن کے ایمان میں یہ ذرہ ایک بھی باقی نہیں رہا، کھلے ہوئے شرک میں گر گئے۔ سید مودودی کہتے ہیں آپ اپنے شیعہ عقیدے پر برقرار رہیں، شیعہ مسلک پہ برقرار رہیں، آئیں اقامت دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ دوسرا حوالہ قرآن حکیم کے بارے میں، وہ قرآن جو اللہ عز و جل کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، سچی کتاب، لانے والے جبرائیل، اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی ابتدا میں مالک نے خود اس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں نہ کوئی داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر کمی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے۔ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، علامہ المرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی الشیعی الامامی، ایران سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کہ یہ ایسی شاندار کتاب ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ رب کی کتاب قرآن کے اندر تبدیلی ہو چکی، رب کی کتاب کے اندر تبدیلی ہو گئی، اور آیات ذکر کی ہیں، آیات ذکر کی ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں جو بدلی گئی۔ قرآن کے اندر آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہا نہیں آیت یوں نہیں تھی، اصل آیت یوں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یوں تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا، غور کیجئے، کفر پہ غور کیجئے کہ نبی کی وفات کے بعد اقتدار ابو بکر کو ملا، عمر اور عثمان کو ملا، تو وہ اصل لوگ نہیں تھے، وہ حقدار نہیں تھے، حقدار تو علی تھا۔ اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا تو ارباب اقتدار کے سیاسی مسالے اس کے متغاضی نہ تھے کہ قرآن کے ساتھ علی کا نام ہر مسلمان کے ذہن پہ نقش ہو۔ جب حضرت علی قرآن لکھ کر، قرآن جمع کر کے لائے اور انہوں نے آ کر ارباب اقتدار کو وہ قرآن دیا، تو دو ٹوک انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے اس قرآن کی ضرورت نہیں۔ تو علی نے کہا اب یہ قرآن تم دیکھ بھی نہیں سکتے، بلکہ اس کو امام غائب ہی لے کر آئے گا۔ جن کے نزدیک اللہ کی صفتیں علی کی صفتیں ہیں، جن کے نزدیک اللہ کی ہر بات علی کے اندر ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور حوالہ اصول کافی کا، اصول کافی کے اندر وہ دو ٹوک واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ جو اصل قرآن ہے، وہ اصل قرآن، اس اصل قرآن کی، یہ جو موجودہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی آیات 6000 کچھ ہیں، اور ہم اہل بیت کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ 17000 آیات ہیں۔ کتاب الشافی ترجمہ ہے اصول کافی کا، اور ترتیب دیا ہے اس کو سید ظفر حسین صاحب نے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو مسلمان